نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي البختري عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو البختری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک و برباد نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے بہت زیادہ گناہ اور برائیاں صادر ہونے لگیں۔ اس حدیث کے اندر گناہوں کی کثرت کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی قوم میں بدعملی، بدخلقی اور ناانصافی اجتماعی طور پر آ جائے تو تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر اور زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جب ہم انسانی زندگی کے ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے، اور جب وہ فطرت کے خلاف چلیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے قانون کو بلا دیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور گستاخیاں کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ اصولوں سے روگردانی کرنے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسی قومیں اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائیں تو اس کی سزا ان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم میں مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں یہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ آج کل ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کئی قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ریاستی اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی اصلاح کریں۔ مثلا ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جائز کسی بے گناہ کو قتل کر دیں، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ، عورتوں کی عزت لوٹنا، گردے نکال کر بیچنا، اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی اور ان کی بستیوں کو آگ لگانا اور ان پر جھوٹے مقدمات کرنا، رشوت و دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، اس قسم کے ہر غلط فعل کرنا اس معاشرے میں راسخ ہو چکا ہے۔ پھر ان واقعات کے بعد کسی مولوی یا پیر سے تعویذ، ٹونا اور وظیفوں اور روحانی علاج کی مدد سے خیال کرنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، انہی وجوہات کی بنا پر یہ آسمانی عذاب قوم و معاشرے پر مسلسل آتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ کسی فقیر مولوی کے بجائے اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے آگے ہم سر بجود ہوں، ورنہ پچھلی قوموں کی طرح یہ قوم بھی پھر عبرت کا نشان بن جائے گی۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں اور ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت جلد مان جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ حالات آتے ہیں۔ تو آج رات
جو ہے وہ بھی شب برات کی رات ہے، بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات کے اندر بھی ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔